انہوں نے پوری وہ کیا کی، کیمرہ دوسری طرف گھمایا، انہوں نے کہا دیکھ لیں یہ سارے کا سارا جیل ہے، اور دوسری جگہ پہ قیدی ہیں، کوئی ورزش کر رہے ہیں، کوئی دوسرے کام کر رہے ہیں، کوئی گالیاں نکال رہے ہیں، اور یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ قرآن سن رہا ہے۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جیل کے اندر کچھ دیر کے لیے لوگوں کو سدھارنے کے لیے یہ ہمیں لیپ ٹاپ دیتے ہیں اور انٹرنیٹ دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اس کے اوپر کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ذہن تھوڑا سا فریش ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ تو کہنے لگے ایک روز میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھتا پھر دیکھتا چلا گیا، اور میں نے یہاں پہ ایک حلقہ بنا لیا ہے، تو پہلے میں آپ کی ویڈیو سن کے اس سے لیکچر لیتا ہوں، نوٹس بناتا ہوں، اور پھر وہ میں درس دوسروں کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے وہ کافر تھا، لیکن الحمدللہ وہ کیا ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے، حالانکہ کہاں پہ بیٹھا بھائی، جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ سن کے کیا لگتا ہے میرے بھائی کہ میڈیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ بولیں بھائی، یہ واقعہ سن کے کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اب آپ ایک دوسرا واقعہ سنیں، وہ بھی سچا ہے۔ شیخ مفتی مینک ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہ بھی زمبابوے سے ہیں، اور ان کے بھی ماشاءاللہ 35-40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا انہیں سنتے ہیں آن لائن۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ کہانی پتہ چلی تو میں رو پڑا کہ ایک نوجوان اس نے فحش فلمیں دیکھتا تھا، فحش تصاویر دیکھتا تھا، اور اس نے اس کی باقاعدہ سبسکرپشن لی ہوئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے کچھ پیسے ادا کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ہر مہینے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، یعنی وہ فیس ادا کرتا ہے وہ سارے گند دیکھنے کی۔ تو پیسے زیادہ تھے، تو اس کے دوستوں نے کہا یار اس کے پیسے زیادہ ہیں، ہمیں بھی دیکھنے کا شوق ہے، تو پیسے ادا کر دے اور ہمیں بھی وہ سارا کچھ کیا کر دے گا، شیئر کر دیا گا۔ تو پہلے وہ ہر مہینے جو کچھ آتا تھا وہ ان کو بھی دے دیا کرتا تھا، پھر اس نے آٹو پہ لگا دیا۔ آٹو کا مطلب ہوتا ہے بس ہر مہینے جیسے ہی اس کو ملے گا وہ دوسروں کے بھی چلا جائے گا، لیکن اسی دوران وہ شخص کار ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتا ہے۔ اب جب مر جاتا ہے تو یہ جو دوست ہیں، جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ہمارا وہ دوست فوت ہو گیا ہے، لیکن ہر مہینے انہیں وہ سارا گند، بولے بھائی ہر مہینے انہیں وہ سارا گند مل رہا ہے، ہر مہینے انہیں وہ سارا کچھ جو وہ بیچتا کرتا تھا، کیونکہ وہ آٹو پہ لگا ہوا ہے، وہ ابھی بھی ان کے پاس جا رہا ہے۔ اور وہ ایک شیخ کے پاس جا کے ان کو یہ ساری سٹوری سناتے ہیں کہ اب ہمارا دوست ہمیں خواب کے اندر آ کے بھی کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے، جیسے وہ آگ میں ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کیا مطلب کہ بھائی اس چیز کو بند کر دو، وہ جو کچھ چلی جا رہا ہے اس کو آف کر دو، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کا پاسورڈ اس کے پاس ہے، وہ سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے، اور کمپنی کو بھی رابطہ کرو تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے۔ وجہ وہ کہتے ہیں بھائی جس کا ہے وہ پاسورڈ بتائیں گے، وہ چیزیں بتائیں گے تو پھر ہی ہم اس چیز کو پورا کر سکتے ہیں جو ورنہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح اس کا گناہ جاریہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس کا کیا ہوتا ہے، گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوست تو بہرحال اس کی محبت میں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے دوست کو نقصان نہ ہو، لیکن بہرحال وہ جو گند شروع کر کے گیا ہے وہ ابھی تک کیا ہوا ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اب جب یہ والا قصہ سنتے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا یہ میرے بھائی اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے؟ بولیں بھائی، تو یہ سن کے تو لگتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بات کہتے ہیں، کس کے بارے میں، شراب کے بارے میں، اور کس کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ بھائی شراب اچھی چیز ہے؟ بولیں بھائی، جوا اچھی چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہی میں آپ کو سننا چاہ رہا تھا۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت میڈیا کے بارے میں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ البقرہ آیا نمبر 219، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں یسألونک، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ انہیں بتائیں کہ اس میں گناہ زیادہ ہے لیکن اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ یہ کون کہہ رہا بھائی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کس کے بارے میں؟ شراب کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ جوئے کے بارے میں، کہ ظاہری بات ہے جس بندے کا جوا لگ گیا بھائی اس کو تو بیٹھے بٹھائے کیا ہوگا، کروڑ کی کوٹھی مل گئی نا، اس کو تو بیٹھے بٹھائے پراڈو مل گئی، اس کے سارے گھر کی غریبی ختم ہو گئی، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ اور شراب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، جیسے کچھ دوائیوں کے اندر شراب استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ ہے وہ اصول میرے بھائی اللہ نے بڑا کمال بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن جو گناہ ہے وہ نفع سے کیا ہے، زیادہ ہے، جو نقصان ہے وہ فائدے سے کیا ہے، زیادہ ہے، اس لیے اس کو کیا کرو، چھوڑ دو۔
اس لیے تم شراب سے جوئے سے کیا رہو، دور رہو. یعنی اگر فائدہ ہے بھی نا وہ صرف 10% ہے، وہ 15% ہے، لیکن جو نقصان ہے اس کا وہ کم از کم 70-80% ہے، جس کی وجہ سے تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ایک اصول ہے ہمارے سامنے، جس چیز کا نقصان زیادہ ہو رہا ہو اور فائدہ بہت کم ہو رہا ہو، اس سے بچنا ہی کیا ہے بھائی؟ بولے بھائی اس سے بچنا ہی کیا ہے؟ بولو نا یار، اس سے بچنا ہی بہتر ہے، اس سے بچنا ہی افضل ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، یہ اب ایک عجیب بات آپ کو لگے گی کیونکہ میرے پہلے جو بھائی نے بات کی، بہرحال اس کو میں دوسرے انداز سے بات کر رہا ہوں. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی. یہ میڈیا آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک آپ اپنے خاندان سے یا لوگوں سے جس سے آپ ملتے جلتے ہیں وہاں سے اگر آپ کچھ نہیں سیکھے، آپ یہاں سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ جو جاہل آدمی ہوتے ہیں اس کے لیے عذاب ہے. جو پڑھا لکھا بندہ ہے، عمل والا بندہ ہے، اخلاقیات میں مضبوط آدمی ہے اور کم از کم کچھ نہ کچھ علم اس کا مضبوط ہے، وہ بندہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. شاہد افریدی آپ کو پتا ہے کرکٹر ہے، وہ بڑی کمال اس نے بات کی اپنے بچیوں کے بارے میں. کہنے لگا میری بچیوں کو میں نے 15-16 سال کے بعد موبائل لے کے دیا. کیا میں لے کے نہیں دے سکتا؟ ارب پتی آدمی ہے. لیکن ایسا میں نے کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ جیسے بندوق ہوتی ہے، کیا آپ اپنے بچے کو وہ بندوق پکڑائیں گے بھائی؟ بولو بھائی، آپ بتائیں اپنے بچوں کو بندوق پکڑانی چاہیے؟ پکڑانی چاہیے یار. کیوں؟ اگر اس کو چلانا سکھا دیں بھائی، تیر چلانا سکھا دیں، ہتھیار چلانا سکھا دیں، پھر پکڑانی چاہیے. بولے میں پھر پکڑانی چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہے اور اس کا. بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہوٹلوں کے اوپر آگ جلا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو آگ نہ دیں. اسی طرح اس نے کہا پستول جیسے پکڑانے سے پہلے اس کا سکھانا ضروری ہے، ایسے ہی یہ چیز ان کے ہاتھ میں پکڑانے سے پہلے اس کے نقصان اور اس کے فائدے ان کو بتلانا ضروری ہے. کیونکہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں نہیں تو بچوں کے سوالوں کے جواب ہی دیتا رہوں گا، ابو جی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو جب یہ میچور ہوئے ہیں، ان کی سوچ ان کی فکر تھوڑی مضبوط ہوئی ہے، پھر میں نے کہا بھائی اب تم یہ موبائل لے سکتے ہو، کیونکہ اب تمہیں پتہ ہے بڑا کون ہوتا ہے، چھوٹا کون ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. تو اب یہ بندہ کم از کم اس چیز سے نقصان کم کرے گا لیکن فائدہ، بولے بھائی فائدہ زیادہ کرے گا. تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو اکثریت ہے میرے بھائی، وہ ان چیزوں کے بارے میں لا علم ہوتی ہے، اس کو وہ آگاہی نہیں ہے. خصوصاً جو یونیورسٹی کالجز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ آگاہیاں دی نہیں جاتی نا بھائی، ان کو یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ہماری عوام کس لیول تک گئی ہوئی ہے. میں ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، لاہور میں ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے. پانی بھرنے گیا میں، پانی، یہ جو ٹیوب ویل لگے ہوئے گورنمنٹ والے، پتہ نہیں ادھر بھی ہوں گے شاید. تو وہاں پہ تقریباً 7 سے 8 سال کا بچہ تھا. وہ پتہ کس کی بات کر رہے تھے؟ پڑیوں کی بات کر رہے تھے. پڑیاں، چرس والی جو پڑی ہوتی ہے نا. کتنے سال کا بچہ بات کر رہا ہے؟ بولے میں کتنے سال کا؟ اندھے پیو نے نہیں پتہ ہونا. کیا خیال ہے؟ 8 سال والے کو پتہ ہے، ابے کو نہیں پتہ ہے. اور یہ بھی جاہل ہے، یہ بھی یونیورسٹیوں میں نہیں گیا، یہ بھی کالج میں نہیں پہنچا. تو ایک یوتھ کی جگہ پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ ہنسنے لگ گئے. میں نے کہا یار تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ہم ڈرگز کی بات کر رہے ہیں، ہم نشے کی بات کر رہے ہیں، تم ہنس رہے ہو. وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ اب سنیے گا ذرا. کہنے لگا صاحب لگتا تھا پہلی بار پتہ چلے ہے، یہاں پہ تو جیسے سموسے کے ساتھ چٹنی ملتی ہے نا ویسے ملتی ہے. سموسے سے چٹنی ملنا شاید مہنگا ہو، یہ لیکن یہ جو آئس ہے یہ ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے. یہ یونیورسٹی والے بات کر رہے ہیں. اب ایک اور سوال سنیں. 1 کروڑ بچہ ہے، چودھری نثار سابق وزیر داخلہ کے مطابق بات ہو رہی ہے، مولوی کے مطابق. اور چودھری نثار کب تھا؟ 2013-14 میں. اس وقت ہے کہ 1 کروڑ پاکستانی نوجوان وہ کیا ہے؟ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے. کتنے نوجوان بھائی بولیں؟ جن میں 22% لڑکیاں ہیں. اصل سوال جس کی طرف میں آ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے جو باپ کم از کم 1 لاکھ روپے پر سیمسٹر دے رہا ہے، اگر اس کو پتا ہو میرا بچہ جا کے نشیڑی بن رہا ہے، بھیجے گا؟ بولے میں بھیجے گا وہ؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولے میں اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھیج تو رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پتہ ہی نہیں. ماں باپ کو نہیں پتا میرا بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کس دنیا میں جا رہا ہے جس کے میں پیسے دے رہا ہوں. یہ لو 1 لاکھ روپیہ برباد کرو میرے بچے کو. کیونکہ بچے کے ساتھ آپ کا تعلق پتہ کیسا رہ گیا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے بچے کا اصل باپ ہونا کیا؟ اس کی حفاظت کرنا. کتا بھی کرتا ہے اپنے بچوں کی. آپ کو لگتا ہے بچے کا اصل کام اس کو
روٹی کھلانا، کتا بھی کھلاتا ہے اپنے بچوں کو، نہیں کھلاتا بھائی؟ بولے بھائی نہیں کھلاتا. شیر حملہ کرے گا نا کتے کے بچوں کے اوپر، کتا کیا کرے گا؟ کیا کھا لے جا کر؟ بولے میں کیا کہے گا؟ کھا لو بچے. کیا کرے گا؟ شیر ڈاڈا ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اس کی حفاظت کرے گا. حفاظت تو وہ بھی کرتا ہے. اور چھوٹے بچوں سے جیسے آپ کی ممتا محبت کرتی ہے، وہ بھی بے انتہا محبت کرتا ہے. ایک مرغی کا چوزا پکڑنے لگے تو بھائی چیل سے لڑ پڑتی ہے، وہ عقاب سے لڑ پڑتی ہے جو پرندوں کا بادشاہ ہے. تو آپ کو اور ہمیں کیا لگتا ہے؟ بس میرے بچے کی ذمہ داری یہ 2-4 کام ہیں. اصل ذمہ داری کیا ہے جس کی وجہ سے فرشتے انسان کے سامنے جھکے تھے؟ وہ علم ہے. اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو، اور پھر کیا کہا؟ ہاں بھائی فرشتوں، تمہیں لگتا ہے تم بڑا کچھ جانتے ہو. تو سوالات جوابات جب ہوئے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جو تو جانتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے. آدم ان سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ علم آیا ہے. وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ نے انسان کو وہ عطا کیا. ہم میرے بھائی افضل علم کی بنیاد پہ ہیں. سب سے پہلے جو چیز آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہوتی ہے وہ آگاہی ہے. یہ مولوی دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. مولوی صرف رستہ دکھا سکتا ہے. وہ صرف یہ دکھا دیتا اس بوئے تو جانا، اس بوئے تو نہ جانا، بس جانا آپ نے خود ہی ہے. اگر گھر کے اندر ماں باپ یہ ماحول پیدا نہیں کرتے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ باہر کی دنیا یہ ماحول پیدا کر ہی نہیں سکتی. جب باپ بھی ہر وقت موبائل پہ لگا ہوا ہے، ماں بھی ہر وقت موبائل پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیا لگتا ہے؟ فری ٹائم پاس کرنے کی یہ مشین ہے. جب آپ فری ہوں تو اس کو پاس کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کو استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے ابو بھی استعمال کرتے ہیں، میری امی بھی استعمال کرتی ہیں. تو سب سے پہلا اصول تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں اصولاً، اور یہ اسلام کا اصول ہے، علم پہلے اور عمل. بولیں بھائی، علم پہلے اور عمل. بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کو تربیت نہیں کرنی آتی. یہ اسلامی اصول ہے، پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے. وجہ کیونکہ اصول کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو بچے کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. آپ معاشرے سے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے کہ جس معاشرے میں وہ بچہ آئے گا، کیا میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنے بچے کی حفاظت کر سکوں؟ کس سے؟ فتنوں سے. نہیں کر سکتے تو رک جاؤ بھائی، ابھی بچہ پیدا نہ کرو. کیونکہ اسلام کا اصول ہے علم پہلے اور عمل. آپ شادی نہیں کر، ہم شادی کرتے ہیں چاول سستے ہوئے کر لو شادی، چاول سستے ہو گئے. شادی کو کرنی ہے بھائی، سردیاں ہیں، اے سی کا خرچہ کم آئے گا، شادی والا خرچہ کم آئے گا، شادی کر لو. مطلب سردیاں ہیں نا تو شادی کر لو بس کسی کی. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں ایک سیزن آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ شادی. بولے میں کیا کہتے ہیں؟ شادی. یار یہ بھی کوئی سیزن ہوتا ہے بھائی؟ ظاہری بات ہے جب ایک بندہ صحیح ہو گیا ہے، عورت صحیح ہے، اور ان دونوں کیمسٹری میچ کرتے، شادی سیزن کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک خاص سیزن ہے، بس اس سیزن میں ہم نے بیاہ کر دینا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میرے بھائی، ہم نے یہ سروے کر چکے ہیں. ہم ایسا کورس کرواتے ہیں ہوم سویٹ ہوم کے نام سے، اچھا گھر کے نام سے، کہ جہاں پہ صرف میاں اور بیوی آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا. اور دونوں آئیں گے تو کورس ہوگا، ورنہ کورس نہیں ہوگا. اور ان کو ایک دوسرے کے بارے میں بنیادی جو 3 حقوق ہوتے ہیں، یعنی کہ شوہر کے 3 حقوق بتا دو اور شوہر بیوی کے 3 حقوق بتا دو. آپ کو کیا لگا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں؟ کیا لگا آپ کو؟ کیونکہ آپ کی لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی ہے. یہ بندہ بچہ پالے گا، یہ پیسہ پالے گا بھائی، یہ ATM مشین پالے گا، یہ بچہ نہیں پالے گا. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو اصل میں اصول یہاں سے خراب ہے کہ پہلے علم ہوتا ہے بعد میں، بولیں بھائی پہلے علم ہوتا ہے بعد میں. یہ نہیں لینا جب تک اس کا، بولے بھائی یہ نہیں لینا جب تک اس کا. تو یہ اصول ہے، اسلام کا اصول ہے. آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتی، کھلو گے پڑھنے لگ جاؤ گے. بولنا میں پڑھنے لگ جاؤ گے تو ظاہری سی بات ہے پڑھنے سے پہلے کیا ہے؟ سیکھنا ہے. اس لیے بڑا اہم اصول ہے طالب العلم فریضہ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ سارے بولیں کتنا؟ وہ بھائی بتائے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ اور لگے رہو. نہیں ساری زندگی تو اس کا مطلب ہے پھر فارغ تو بندہ کبھی نہیں ہوگا. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے خاص عمل کے بارے میں علم آگے اس لیے میں کر سکتا ہوں. لگا رہے گا وہ ساری زندگی. تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جی بھائی بولے ہیں، آواز کو نہیں آ رہی ہے، سارے بولے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ آتا. جتنا ضروری ہے، یعنی جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں اس عمل سے پہلے اس کا علم فرض ہوتا ہے. بس آپ پہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی کا علم آپ پہ فرض بولے بھائی نہیں ہے. آپ حاصل کر لیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. آپ کے پاس حج کے پیسے نہیں تو حج کا علم آپ پہ فرض نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں پبلک سے وہ بات کرو جو ان کی، بولے بھائی جو ان کی ضرورت ہے.
نہیں تو سارا کچھ باؤنسر جاتا ہے نا میرے بھائی. وہ کہتے پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہے ہیں بھائی, ہمارے پلے کے تو بات پڑ نہیں رہی ہے. تو جو آپ عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. یہ پہلی بات ہے میرے بھائی. دوسری بات, سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے صاحب, اس کی وجہ سے آگاہی پیدا ہوئی ہے. کیا پیدا ہوئی ہے؟ ہر بندے کو پتہ چل گیا دنیا میں تو کیا اکھاڑ لیا ہم نے بھائی, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا اکھاڑ لیا ہم نے. پاکستان گندا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے. بولے میں پاکستان گندے سے گندا ہو جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو جا رہا ہے. بولیں بھائی آپ ہونو لولو سے تو نہیں آئے, چاند سے تو نہیں, ادھر ہی رہتے ہیں نا. آپ بتا دیں پاکستان بہتر سے ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دھیان سنیں گا, پیسہ زیادہ ہوا کم ہوا ہے؟ پیسہ زیادہ ہوا ہے, مال زیادہ ہوا ہے. یعنی ہمارے باپ دادے سوچ نہیں سکتے تھے جو زندگی آج ہم گزار رہے ہیں, سوچ نہیں سکتے تھے جو زندگی آج کا پاکستانی گزار رہا ہے. لیکن پھر بھی گند کس کی وجہ سے ہے؟ یعنی ایک ہی چیز بدلی ہے پچھلے دور کی اور اس دور میں, میڈیا. اور کیا بدلا ہے؟ آپ بتائیں اور کیا بدلا؟ محلہ تو وہی ہے, علاقہ بھی وہی ہے, پنڈ بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. صرف ایک چیز ہے جو نئی ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال میں, اور وہ کیا بیچ میں درمیان میں کیا چیز آ گئی ہے؟ بولے میں کیا چیز آ گئی ہے؟ یہ آیا, میڈیا آیا. ورنہ میرے ابے نے مجھے 1985 میں 90 میں پیدا کروایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کے بعد اور اب تک اب میرے باپ سے میری بنتی نہیں ہے. یعنی مجھے ابے کی سمجھ نہیں آتی. جمعہ کنے ہیں؟ تیرے ابو نے. لیکن مجھے اپنے ابے کی سمجھ, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ کسی اور دور کا, ہم بولے بھائی آج کا نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ فاصلہ بہت بڑا ہے. یہ کسی اور دور کے, ہم کسی, وہ اس کی وجہ سے کہتا ہے بھائی حالانکہ ہے وہ بھی چٹا ان پڑھ, آتا اس کو بھی کچھ نہیں ہے, لیکن اس کو اس کی وجہ سے کیا لگتا ہے کہ میں بڑی توپ ہوں. مجھے پتا شاہ رخ خان کون ہے, اس کی نئی فلم کون سی آ رہی ہے, مجھے پتا PSL کیا ہوتا ہے, مجھے پتا بوننزا کیا ہوتا ہے, مجھے پتا آئی فون کیا ہوتا ہے, تو اس کو لگتا ہے میں بڑی توپ ہو گیا ہوں. آپ بڑی دھیان سے سنیے گا میرے بھائی, بڑی دھیان سے سنیے گا. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آج کے لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل گیا. یہ فتنہ ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ بمبارڈمنٹ ہوئی, جیسے بم پھوٹتا ہے نا میرے بھائی علم کا یا انفارمیشن کا, وہ پھوٹا, اب سمجھ نہیں آتی ان میں سے لینا کون سا جس پہ عمل کرنا. میری گزارش سمجھ رہے میرے بھائی. ہم پنڈوں میں لینے والے لوگ تھے, نائی کی دکان پہ جاؤ, پورے پنڈ کے حالات, بس یہ ہمارا انٹرنیٹ ہے. نائی کی دکان پہ بیٹھے, میں 35 سال کا ہوں, اگر مجھے پتا ہے کہ نائی کی دکان پہ بیٹھ کے ہمارے بچپن میں پتہ چل جاتا تھا, جو بزرگ ہیں ان کا نیٹ ورک ہم سے زیادہ مضبوط تھا, تو ان کو صرف پنڈ کے 2-4 خبریں ملا کرتی تھیں, اور جتنی انسان کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی خبریں میرے بھائی برداشت کر سکتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اب یہی انسان, وہ خبریں کتنی ملنے لگی, 400. وہ زیادہ میڈیا استعمال کرتا ہے, 4000. وہ ہر وقت اسی پہ پڑا رہتا ہے, 4 لاکھ ہو گئی. یہ ہمارا دماغ میرے بھائی اس طرح بنایا نہیں گیا ہے, نہ انسان ایسے ہے کہ وہ اتنی زیادہ انفارمیشن کو کیا کر سکے, پروسیس کر سکے, اس کے بارے میں تھوڑی ورکنگ کر سکے. او بھائی انسان حد والی مخلوق ہے, یہ لامحدود کے اندر کام کر سکتا؟ بولے بھائی یہ کام نہیں کر سکتا نا. اور یہ کوئی جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, وہ جو کہ آگاہی پیدا ہوئی ہے, تو کیا آگاہی پیدا ہوئی ہے میرے پاکستان اور خراب ہو گئے, ہماری یونیورسٹیاں اور خراب, گدھے مینوفیکچر کر رہی ہیں یونیورسٹیاں, یقین جانے گدھے. ایک بندہ صحیح نہیں ملتا جس کو ہم کمپنی میں کھڑا کر کے کیسے کام بندہ بتا. فقیر زیادہ ملیں گے ہمیں, لیکن جب اسی فقیر کو کام دینے کی کوشش کرے وہ کام کرتا, بولنے بھائی کام نہیں کرتا. بھائی کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا ہمیں. حالانکہ میرے بھائی 4 سال 6 سال 8 سال پڑھا ہوا ہے. اس کی وجہ میرے بھائی وہ یہ چیز ہے کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے میں نے استعمال کیا کرنا ہے جو میری زندگی کے لیے کیا ہو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. میں نے ایک نوجوانوں سے ٹیم بیٹھی تھی, میں نے کہا یار دنیا کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے؟ اب نا آپ کسی بیچارے جو ہمارے بزرگ ہیں پچھلی صدی کے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو, وجہ کیونکہ وہ انٹرنیٹ زیادہ استعمال, تو ان کو لگتا ہے ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا تم بتا دو. وہ کیا کہتا, ویل مچھلی جو ہوتی ہے نا سمندر میں, وہ سب سے بڑا ہے. میں نے کہا اب تجھے لگتا ہے تیرے پاس یہ علم ہے نا؟ کہتا ہاں. میں نے کہا اس کی وجہ سے, یعنی یہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا تیری امی اور ابو کے درمیان جو لڑائیاں چلتی ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں؟ کہتا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا علم وہ ہوتا ہے جو بینیفیشل ہوتا ہے, جو منافع بخش ہوتا ہے, کیونکہ میرے نبی نے یہ دعا مانگی ہے, اللہم انی اسألک علما. اچھا میرے نبی کے پاس دنیا کا علم ہے, کس کا علم ہے میرے نبی کے پاس؟ وحی کا علم ہے, آسمانوں کا علم ہے.
اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یا اللہ علم وہی دینا ہے جو کیا کرے, عمل پیدا کرے. علم وہ جو کوئی نفع پیدا کرے, جو کوئی شے پیدا کرے. مجھے اس علم سے بچا جس کا کوئی فائدہ. ساری انگلیوں پہ بخاری یاد ہے, گالاں کاٹتا ہے, سانو کی کرنا تیری بخاری یاد کر کے. اور بخاری انگلیوں پہ یاد ہے اور گالیاں نکالتا ہے تو, بات بات پہ کسی پہ فتویٰ لگا دیتا ہے, کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا, نہ ملاقات نہ بیٹھنا نہ کچھ لینی دینی. تو مجھے یہ یاد کرنے کا کیا فائدہ میرے بھائی. اور ایک بندے کو 2-4 آیتیں آتی ہیں, تھوڑا پتہ ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے, اس کو علمی مانیں گے یا اس کو علمی مانیں گے؟ آپ بتا دو, آپ بتاؤ بھائی, لوگ کس کو علمی مانیں گے؟ یہ میرے بھائی پبلک کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. لوگ اسی بندے کو بڑا مانتے ہیں جو کچھ نہ کچھ پیدا کرتا ہے. اور آج کا نوجوان کچھ پیدا نہیں کر پا رہا لیکن پتہ اسے بہت زیادہ ہے. اس لیے انگریزی کے اندر یہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا میرے پاس, بڑی سننے کی بات ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن. اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ. اس کا مطلب ہی ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ باقی ساری چیزیں کٹ کر دو, صرف ایک چیز کے اوپر ایسا دھیان کرو تاکہ تم اس کے بارے میں کیا کر سکو. تو آج کے لوگ فیصلہ کرنے میں کمزور ہو گئے کہ مضبوط ہیں؟ آپ ایمان سے بتا دیں, مضبوط ہیں یا کمزور ہیں؟ اتنے کمزور ہو گئے کہ سعودی عرب, ہمارا کیا ہے ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں نا مسلمانوں کا, پچھلے سال 75,000 شادی ہوئی ہے وہاں پہ. کتنی طلاق ہوئی ہوگی بتائیں؟ 65,000. کدھر ہوئی ہے؟ سعودی عرب میں, جہاں پہ کیا ہے, الحرمین ہے, رسول اللہ کا دیش ہے, ان کا وطن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ انٹرنیٹ پہ آپ کر رہے ہیں, آپ کو بتا دے گا, یہ بھی تو انٹرنیٹ ہی بتا رہا ہے نا. 65,000. اور وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جب وہ صحیح طرح سے اپنی زندگی کا فیصلہ, بولیں بھائی, فیصلہ نہیں کر پاتے نا, یہی تو مسئلہ, اور کیا مسئلہ ہے. اور فیصلہ کرنے کے لیے میرے بھائی آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے, زیادہ نہیں. جتنی زیادہ باتیں سنیں اتنا فیصلہ کرنا. جنہیں منہ انہی گلاں کیوں کہتے ہیں بندے, ہمارے سیانے یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائی اس سے بات کرنی ہے جو آپ کے اس فیلڈ کے بارے میں کچھ جانتا ہے. کاروبار کے بارے میں اس سے آپ نے نصیحت لینی ہے جو کاروباری ہے. معذرت کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس آیا کریں حلال حرام کے لیے, کاروبار کی نصیحت لینے نہ آیا کریں. اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا, اور اگر وہ اس کے بارے میں نصیحت کرتا ہے یہ بے ایمانی ہے میرے بھائی. آپ نے کاروبار کیا کوئی نہیں, آپ کو پتہ نہیں DHA میں کیا ہو رہا ہے, پراپرٹی ڈیلر کا کیا حالات ہیں. ہاں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیے بھائی یہ کاروبار جائز ہے یا, ہاں یہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن باقی مشورہ آپ کو کس سے لینا چاہیے؟ جو کاروباری آدمی ہے. اب یہ جائز ہے, اب مشورہ کر لو جا کے, ناجائز ہے چھوڑ دو, کوئی اور کاروبار کر لو. اب جب 1-2 بندوں سے آپ کرتے ہیں پھر انسان کے ذہن میں سوچیں تھوڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فیصلہ آسانی سے کر لیتا ہے. اور ہمارے نوجوان کا ایک بہت بڑا مسئلہ, اب وہ فیصلے ہی نہیں کر پاتا. یقین جانے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میرے بھائی, یقین جانے میرے نوجوان کے بہت ترس آتا ہے. پہلے مجھے غصہ آتا تھا, اب اس پہ رحم آتا ہے. اس کو کہ لڑکی نے یہ کہہ دیا نا, یعنی کہ اس نے 4 گھنٹے لگا کے ایک پلازے میں گھوم کے شرٹ لی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور وہ بھی ابے سے لڑ کے 1000 روپیہ کٹایا تو انہیں شرٹ لی تھی. کڑی نے کہا تھا آج آپ پیارے نہیں لگ رہے. لڑکی نے اس کو کیا کہہ دیا کالج میں, آج آپ اس شرٹ میں پیارے, یہ کیسی شرٹ پہن کے آ گئے ہو. سارا دن یہ پریشان رہے گا کہ نہیں؟ بولے میں رہے گا. اسی مرنے لے ہو گئے ہیں, ابے نہ لڑ رہے ہیں, سارا کچھ لڑ رہے ہیں, 1000 روپے کی شرٹ لے. ایک لڑکی کا جملہ صلاح الدین ایوبی جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہا. نہیں سمجھ رہے آپ بات. اس کے بارے میں بھی اس سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ جو میرے اوپر حملہ ہوا ہے میں نے اس کے متعلق کیا کرنا ہے. ایک جملہ بولا ہے صرف ایک لڑکی نے, اور اس کو کیا لگتا ہے میری زندگی جھنڈ ہو گئی ہے, اس زندگی کا فائدہ ہی کیا یار, میں تو سونا ہی نہیں ہوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اماں روز اس کو شہزادہ کہہ رہی ہے, ابا روز چیتا کہہ رہا ہوں, میرا چیتا بچہ. لیکن اس کے اس کو فرق, وہ ایک لڑکی نے کچھ کہہ دیا اس سے اس کو فرق پڑ جاتا ہے. تو فیصلہ کرنے کی طاقت کمزور ہے. اس لیے یہ جو میڈیا میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے یہ میرے بھائی فائدہ نہیں, یہ نقصان ہے. کیونکہ ہمارا نوجوان اب کچھ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتا. جب وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا تو شک میں رہتا ہے, ہر وقت ایک ایسی حالت میں رہا جس میں وہ شک میں ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھروسہ وہ کم ہو گیا کہ زیادہ ہے؟ بولیں بھائی کم ہے یار. ابا کہندا ہے گجراں نوں پوچھدا جا, گجراں نوں پیو میرا منڈا دہی لے کے گیا, کنے دا لے کے گیا. باپ کو خون پہ بھروسہ نہیں رہا, وہ جا کے کنفرم کرتا ہے پیسے کتنے دے کے گیا. باپ کو خون پہ بھروسہ نہیں رہا, ہمیں غیروں پہ ہو جائے گا. ہاں میری گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. اس کی ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے,
تیسرا نقطہ اس میڈیا کے بارے میں بڑی سننے کی بات ہے، یہ اصول ہے، جس چیز کے بارے میں آپ دھیان زیادہ لگاتے ہیں نا وہی چیز آپ کی اصل حقیقت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوکو کولا نا میرے بھائی، جہاں پہ بجلی نہیں ہے نا وہاں پہ کوکو کولا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں پہ بجلی نہیں پہنچی، ابھی بھی دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ ہیں، کتنے؟ بجلی نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا لگتا ہے یہ تو ممکن ہے، پوری دنیا میں اس وقت کیا ہے؟ بجلی ہے۔ نہیں ہے بھائی، 2 ارب لوگ ابھی بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس بجلی، لیکن کوکو کولا ہے وہاں پہ۔ لیکن پھر بھی آپ کوکو کولا کے اشتہار کیوں دیکھتے ہیں؟ بولو بھائی، اشتہار کس چیز کے دیتے ہیں؟ ہمیں کیا لگتا ہے اشتہار کس چیز کا ہوتا ہے بھائی؟ بولو میں اشتہار کس چیز کا دینا پڑتا ہے؟ ابھی آپ نے اس جلسے کے لیے کچھ اشتہار اشتہار لگائے ہیں کہ نہیں لگائے؟ یعنی کہ اس چیز کو بڑھانے کے لیے۔ وہ یہ تو پوری دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں، بندے بچے کو پتہ ہے کوکو کولا۔ بولو بھائی، کسی سے پوچھ لو، جاہل ان پڑھ چٹا آدمی، کوکو کولا کی ہے جی، انہوں پتہ وہ کی ہے۔ کتنے زیادہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں لیکن پھر بھی اشتہار دے رہے ہیں، پھر بھی بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک اصول ہے، جو نظر میں ہوتا ہے وہی دماغ میں ہوتا ہے۔ کیا اصول ہے میرے بھائی؟ سارے بولیں بھائی، ساروں نے بولنا یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی دماغ میں ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے بندہ پھر سوچتا ہے۔ اب ایک بوتل پڑے، دھیان سے سنیں گے، ایک ہے کوکو کولا، ایک ہے پیپسی اور ایک ہے شبنٹو۔ ایک بوتل کا کیا نام ہے؟ شبنٹو۔ کیا نام ہے؟ بالکل وہی ہے جو یہ ہے۔ اور مفتی علامہ جس کے ہاتھ پہ پورا علاقہ بیعت کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کوکو کولا اچھی نہیں ہے، پیپسی اچھی نہیں ہے، شبنٹو والی بوتل پیو۔ آپ پیو گے؟ تاڑا کی دل کرے کیڑی بوتل لینی چاہیے؟ آپ کو پتا اس بوتل میں کیا ہے؟ نہیں۔ آپ کو پتا وہ کیسے بنتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو تو شبنٹو کا بھی نہیں پتا وہ کیسے بنتی ہے، آپ کو تو اس کا بھی نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ شبنٹو لیتے، کیونکہ کوکو کولا کو اس نے آپ کی نظروں میں ایسا گاڑ دیا ہے، پوری دنیا میں مل کے آ جائے نا تو اسے پینی کوکو کو لے، آپ دوسری طرف جاتے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ لوگوں کو لگتا ہے ہم تو صرف فلم دیکھتے ہیں، جواز صاحب وہ تو ایکٹنگ ہوتی ہے نا، دماغ کے لیے وہ اصل ہوتا ہے۔ دماغ اس کو ایکٹنگ، بولو نا یار، دماغ ایکٹنگ نہیں لیتا، تبھی آپ ایک سین دیکھ کے رو پڑتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ یہ کیا ہو رہی ہے۔ بولو بھائی وہ کیا ہو رہا ہے؟ 4 بندے پیچھے کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے 100 بندہ کھڑا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لائٹس کیمرہ ایکشن، اور آپ رونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈرامہ ہے۔ لیکن دماغ ڈرامہ لیتا، او بھائی دماغ اس کو ڈرامہ نہیں لیتا، دماغ اس کو حقیقت لیتا ہے۔ آپ ہر وقت آن لائن کیا دیکھتے ہیں؟ لڑائی۔ اس وقت انڈیا کی ٹاپ کی فلم کون سی ہے؟ لڑائی، پٹھان۔ میں بتا رہا ہوں پٹھان فلم ہے، وہ کیا ہے؟ لڑائی ہے، جنگ ہے۔ کس کی؟ پاکستان انڈیا کی۔ دیکھو پاکستان میں ہٹ ہوئی ہے اور پاکستان انڈیا کی وہ کیا ہے؟ جنگ ہے۔ پاکستان گندا ہے اور انڈیا اچھا ہے، یہ فلم ہے، اور وہ کیا ہے؟ بولو بھائی نمبر 1 ہے۔ ابھی اس سال نمبر 1 فلم ابھی بن گئی ہے، 1200 کروڑ روپے کما دیا ہے، جنگ ہے۔ پوری دنیا میں ہم نے $3 ارب قرضہ لینا تھا IMF سے، $3 ارب اس ایک فلم نے کمایا ہے، ایونجرز، جنگ ہے۔ اب جب آپ بہت زیادہ جنگ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو صرف ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں تو صرف ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس کو لگتا ہے پورے پاکستان میں صرف کیا ہو رہی ہے؟ پورے پاکستان میں صرف کیا ہو رہی ہے؟ جنگ۔ حالانکہ ہے، آپ نے اپنے علاقے میں آخری جنگ کب دیکھی ہے؟ بولو بھائی کوٹ رادھا کرشن میں آخری جنگ کب دیکھی ہے آپ نے؟ 71 میں، سبحان اللہ۔ نہیں ویسے کوئی بڑی جنگ جہاں پہ اللہ معاف کرے کسی نے سڑک کے سینٹر پہ کھڑا ہو کے کسی گولی مار دی ہو سکتا ہے پچھلے 50 سال میں کوئی ایک آدھا واقعہ ہوا ہو، 2 ہو گئے ہوں، 5 ہو گئے ہوں، تو آپ 50 سال کو 5 میں تقسیم کریں میرے بھائی، سال کا ایک بھی نہیں بنتا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہر طرف کیا ہے؟ اور بولو بھائی جنگ ہے، حالانکہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مہنگائی۔ اب ایک اور، اب ذرا مشکل والی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مہنگائی، لیکن روزانہ روٹی کھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، 150 کا تھا پیٹرول پھر بھی ڈلوا رہے ہیں، 250 کو ہے پھر بھی ڈلوا۔ کہاں سے بھئی؟ یہ پیسے کدھر سے آئے آپ کے پاس؟ شہباز شریف نے دیے ہیں؟ بولو بھائی یہ پیسے کدھر سے؟ شہباز شریف نے دیے ہیں؟ کون دے رہا ہے؟ لیکن میڈیا دیکھ دیکھ کے ایسے لگتا ہے ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا ہے، کی ہاتھ ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں، یہ نہیں پتہ۔ اس لیے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوف کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، چچڑے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، 2 ہفتے کا پیریڈ ہے، یہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ٹی وی چھوڑ دو، اخبار چھوڑ دو، آپ کو دنیا جنت نہ لگے، سانو پھاڑ لو آگے۔
اور یہ اسٹڈی ہوئی ہے، کرونا وائرس کے اندر کچھ مریض مر گئے، کچھ جی گئے، اور انہوں نے خاص طور پر اسٹڈی کی کہ یہ بندے بچ گئے، یہ نہیں مرے۔ ان کے ادھر کمرے میں ٹی وی نہیں تھا، ان کے کمرے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اور نہ ان کے پاس موبائل تھا، کیونکہ ہر وقت خبریں کیا آ رہی ہیں، 10,000 مر گیا، 50,000 مر گیا، ان کا اسی بھی مرے ہی مرے، انہیں مر گئے نے اسی کیوں نہ مریے بھائی۔ آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں کیا لگا میں بھی، اور اللہ کیا کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں صاحب میرے نال گھٹ نہیں جی ہونی، تے اللہ نے نہیں کرنی تہاڈے نال گھٹ ہونا، کیونکہ آپ نے ایسا، اور یہ سوچا آپ نے نہیں ہے، اس نے کہا ہے سوچو، اس نے کہا ہے، حالانکہ تجھے چنگا بڑا رہ رہے اسی علاقے کے اندر۔ اس لیے ٹی وی کیا ہوتی ہے، کسی نے کہا ٹی وی کیا ہوتا ہے، اس نے کہا ٹی وی وہ مشین ہے جو آپ کو کہتی ہے آپ نے نہیں سوچنا، میں سوچوں گا۔ دوبارہ سنیں، ٹی وی کیا ہوتا ہے، مطلب یہ بھی ٹی وی ہے، ٹی وی وہ وڈا جاندے تے پیچھے ٹھڈ ہوندا ہے، وہ ٹی وی نہیں ہوتا صرف، یہ بھی ٹی وی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹی وی وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو کیا کہتا ہے آپ نے سوچنا، اور بولو نا یار بھائی، ایک کپڑے ہوتے تھے چونوں والے، ہمارے پنڈ میں چونوں والے کپڑے کہتے ہیں، چونوں والے پتہ ہے، وہ ادھر سے وڈے وڈے ہوتے ہیں، وہ ایسے سارے بنے ہوتے ہیں۔ اب وہ چونوں والا کپڑا دیکھا آپ نے کبھی؟ کیا وہ پانا حرام ہے؟ بولو بھائی، چونا والا کپڑا وہ وڈی جی شلوار ہوندی ہے، اے وڈے وڈے ہوندے نے، وڈے وڈے ہوندے نے، وہ پانا حرام ہے؟ بولو، تو کیوں نہیں پہنتے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے اب یہ فیشن، بس یہ کہتا ہے۔ پہلے وہ کیا ہوتا تھا، پف سٹتے تھے، پف کہتے تھے اس کو، وال جڑنا تھے اکھاں سٹنے نے، ہن کو سٹدا، بولیں بھائی، اس نے کہا اب یہ سٹنے نہیں۔ خاص قسم کے جوگر، شلوار قمیض کے نیچے جوگر پہنتے تھے، کہتے تھے پینڈو آ گئے، یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ شلوار قمیض کے نیچے پینڈو بندے نے جوگر پہنے، دھوتی دے تھلے جوگر نے، اے پینڈو ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ بولے بھائی کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا ہے۔ آپ کون ہو؟ آپ کو جو مرضی جو مجھے کہہ لیا مان لو گے؟ ہاں، کیونکہ آپ اتنا زیادہ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس نہ کی گنجائش، اور رہتے ہی نہیں نہ کی گنجائش۔ ہر وقت ٹی وی پہ کیا دکھاتے ہیں آج کل؟ ٹی وی پہ ہر وقت کیا دکھاتے ہیں؟ خبروں میں کیا دکھاتے ہیں کہ فوج کی، عدلیہ کی اور حکومت کی بنتی، اور بولو نا یار یہی دکھا رہے ہیں نا، اور بولو نا یار پچھلے سال تو یہی دکھا رہے ہیں نا کہ فوج، عدلیہ اور حکومت کی بنتی، تو چلتا کیویں پیا سسٹم؟ سارے بیٹھے ہیں نا، تنخواہ مل رہی ہیں، روٹی مل رہی ہے، ہر شے مل رہی ہے، چل رہی ہے، سانو لولی پاپ دیتا ہے بس منہ چ، تم یہ لولی پاپ لے کے کیا کرو، ادھر دھیان رکھو، اسی جو مرضی کر رہی پورے ملک چ، تسی ادھر دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے ٹی وی۔ اس لیے کہتے ہیں اصل خبر کون سی ہوتی ہے؟ جو خبروں میں نہیں ہوتی۔ اصل خبر کون سی ہوتی ہے بھائی؟ سارے بولیں، وہ اصل خبر ہے۔ اصل خبر یہ نہیں ہے انہیں مار چھڑیا، یہ اصل خبر نہیں ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس نے کیوں مارا، یہ بندہ کہاں سے آیا، کس طرف سے آیا۔ لیکن اس طرف کوئی جاتا، بھائی یہ تو بڑا لمبا کام ہے نا بھائی، ہاں لیکن یہ کام چھوٹا ہے، کیونکہ ہر کسی کو مار دھاڑ میں مزہ آتا ہے، اس لیے یہ خبر دکھاؤ۔ اس لیے میرے بھائی یہ صرف میں 3 اصول آپ کو بیان کیے۔ پہلا اصول میں نے یہ رکھا ہے میڈیا کے حوالے سے، اللہ قرآن میں شراب کو بھی کیا کہہ رہا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ جوئے میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے، بولو بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہے، زیادہ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو ایک اصول بنا لیں، یہ ڈپینڈ کہ اس کو موبائل دینا چاہیے، اس کو موبائل دینا چاہیے یا اس کو نہیں دینا، یہ فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیا پڑتا ہے، نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے؟ فائدہ زیادہ ہے دے دو، نقصان زیادہ تو بولو نا یار۔ اب وہ بڑا چھوٹا ہونے سے فرق پڑتا؟ فرق نہیں پڑتا۔ نقصان زیادہ ہے تو نہ دو، نقصان تھوڑا ہے فائدہ زیادہ استعمال کر رہا تو بولو بھائی دے دو، اللہ اللہ خیر سے۔ دوسرا اصول میرے بھائی کہ زیادہ علم کا، یعنی کہ یہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ علم آتا ہے، یہ نقصان ہے، یہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اپاہج ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے جو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ ہے، یہ جو اس طرح موبائل استعمال کرتے ہیں، 20 پاؤنڈ کا بچہ آپ کے ادھر پڑا ہو نا، جو وہ آپ کے ادھر تون کو یا آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو مسئلہ پیدا کرتا ہے نا، وہ مسئلہ وہ موبائل استعمال کرنے کا پیدا ہوتا ہے بندے پہ۔ تو اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں میرے بھائی کہ آپ کو زیادہ پتہ ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے، جو ضروری ہے وہ پتہ ہونا وہ اچھی بات ہے۔ اور اب ہر بندے کی ضرورت کیا ہے، مختلف ہے، لیکن یہ ساروں کی ضرورت ایک ہی بنا دیتا ہے کہ ساری دنیا کی ایک ہی لوڑ ہے، یہ فلم نہ دیکھی برباد ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کی ایک ہی ضرورت ہے، اگر تو نے پاکستان انڈیا کا میچ نہ دیکھا تو جم کے کی کر لیا ہے جے تو پاکستان انڈیا کا میچ نہ دیکھیا تھے،
تو کی کر لے جم کے بھائی دنیا میں آ کے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میچ نہ دیکھیں، لیکن یہ اس کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں وہ تو میچ نہیں دیکھا کہ جیسے یہ ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوتا ہوں یہ مستحب ہے یہ فرض ہے. بھائی ہم میں پہلے کون سے کام کرنا جو فرض ہیں، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، پھر مباح ہے، پھر کو مکروہ اور حرام والی بات شروع ہوتی ہے. تو آپ ایسے ہی زندگی کو بھی لیں. اور تیسری اور بنیادی بات میرے بھائی اس میڈیا کے بارے میں وہ کیا ہے کہ آپ جس چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں. یہ بچے جو بیٹھے ہیں یا بڑے، کسی نے لائن کنگ دیکھی ہے؟ ویسے تو پرانی ہے. کسی نے لائن کنگ دیکھے ہیں میرے بھائی؟ کارٹون ٹام اینڈ جیری دیکھے ہیں بھائی؟ جیسے ٹام اینڈ جیری دیکھے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جس نے دیکھے ہیں. اب نا ٹام اینڈ جیری کتنا مشہور کارٹون ہے، بولے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندے کو پتہ ہے. اگر میں آپ کو کہوں ٹام اینڈ جیری کیا ہے، اچھے لفظ میں بولیں شرارتیں، برے لفظ میں بولیں کوٹ. پوری کی پوری 7 منٹ کی وہ قسط ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ چوہا بلی کیا کرتے ہیں آپس میں؟ بولو بھائی، چوہا بلی آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے آج کل آپس میں کیا کرتے ہیں؟ بولو نا کیا کرتے ہیں یار، بولو نا. لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی تو نہیں ہیں جو ہوندے سی یار، تھوڑا بہت کو کر لیا کسی نو، لیکن کسی کے اوپر چھری مار دی، ہاں جی، کسی کو آگ کے اندر ہاتھ ڈلوا دیا. یہ ایسے خطرناک آئیڈیا کدھر سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہتے ہیں ایڈا سارا ہے، ان کو آئیڈیا کتوں آتا ہے؟ وہ بھائی اتوں آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں شکر ہے بچہ وارہ گردی نہیں کرتا، گھر پہ ہے ماشاءاللہ، لاش بن کے گھر پہ ہے تو شکر ہے. یہ بھی خطرناک بات ہے. ورزش کرے، باہر جا کے کھیلے کودے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے. اچھے لوگوں میں کھیلے میرے بھائی، وہ اچھی چیز ہے. گھر پہ رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسلام کہتے ہیں گھر ہونا جب تجھے سونا ہے یا اپنے خاندان کا کوئی بحال وحال پوچھنا ہے، ورنہ کیا کرو، کام کرو بھائی. باہر جا کے گھر پڑے کیا کر رہے ہو؟ ہڈ حرامی اللہ کو پسند، بولو اللہ کو ہڈ حرامی پسند نہیں ہے. اس لیے جو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں. چائنا کے اندر باقاعدہ پب جی پر گیم کا پتہ ہے بھائی؟ پب جی کا تو پتہ ہوگا نوجوانوں کو. بولو بھائی کس کو پتہ پب جی کا؟ وہ تو ہاتھی ہوگی نا میرے بھائی، وہ تو قتل کرنا ہے. نیوزی لینڈ کے اندر جس بندے نے آ کے تقریباً ایک گولیوں سے 50 سے 60 مسلمان مار دیے تھے نا، وہ پب جی کھیلتا تھا. اور اب وہ پب جی کھیل اس کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ حقیقت بنانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، جا کے اس کو حقیقت بنا دیا. اس لیے چائنا میں باقاعدہ جیسے نشہ کرنے والے لوگوں کے لیے سینٹر ہوتا ہے نا تاکہ نشہ چھوڑ دیں، وہاں پہ سینٹر ہے فوجیوں کا، جو ان لوگوں نے جو پب جی کھیلتے ہیں ان کو 3 مہینے کی وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ کسی طریقے سے اس گیم سے کیا کریں. اور وہ ٹکرے مارتے ہیں دروازوں سے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. سچا واقعہ سنا رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. ہمارے قاری صاحب ہیں، مجھے لگا میں کتنے معصوم نے ساڈے قاری صاحب. تو میں ان کے اوپر گیا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک کمرے میں ایک بستر لگا ہوا ہے، ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. میں نے کہا ادھر کون سوتا ہے؟ کہتا ہے وہ جو بچہ ہے نا ہمارا، وہ تقریباً تھا 12-13 سال، وہ یہاں پہ سوتا ہے. میں نے کہا وجہ؟ کہتے پہلے میرے ساتھ ہی سوتا تھا تو لتیاں بڑی مارن لگ گیا. صاحب کیا کرتا ہے بھائی؟ دلتیاں مارتا ہے، مکے مارتا ہے، ٹانگیں مارتا ہے، یعنی لڑائی کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کسی دن چھری نہ چوک کے مار چھڑے، تو ہم اس کو علیحدہ سلانے لگ گئے ہیں. ہم نے تو جادو بھی چیک کرایا اس کا، کوئی جن جن تو نہیں آتا. میں نے کہا اس لڑکے کو میں نے بلایا، میں نے کہا یار یہ گیم کون سی کھیلتا ہے؟ تو اس نے کہا پب جی. کون سی گیم کھیلتا ہے بھائی؟ پب جی گیم کھیلتا ہے. کتنے 8 گھنٹے، کتنا؟ اور یہ مولوی صاحب ہیں، امام مسجد کا بیٹا، یہ خطیب ہے، یہ ان کا بچہ ہے. 8 گھنٹے گیم کھیلتا ہے. تو اب رات کو وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے تو لتیا نہیں مارتا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں گیم چھاڑ تو صحیح ہو جائے گا، جن اتر جائے گا اس کا. انہوں نے کمپیوٹر بند کیا، ٹھیک ہو گیا. کمپیوٹر بند کیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. اب ابے کو کیونکہ پتہ نہیں ہے اندر کی کرتا ہے، کمپیوٹر جو کی کرتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے وہ جن نہیں ہے بھائی، یہ جن ہے جو اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ حالانکہ ہے تو گیم، لیکن وہ گیم دیکھ دیکھ کے اس کو کیا کر لیتا ہے؟ حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ یہی اصل دنیا. اس لیے آپ جس بندے کو میرے بھائی دیکھ لیں وہ لڑنے کو تیار ہے، جنگ کرنے کو تیار ہے. کیونکہ جو ریسلنگ ہے وہ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، باکسنگ بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے، ایکشن والی فلمیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں. تو جو انسان جتنا زیادہ دیکھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. چوتھی، پہلے 3 باتیں کون سی تھی؟ کون بتائے گا؟ ابھی جو 3 باتیں بولی ہیں کون بتائے گا بھائی؟ اگر تو آپ کو بتا دے گا تو آگے بولوں گا، نہیں تو یہاں پہ روک دیتے ہیں. ایک، اچھا یہ جو آپ کو بھول گیا نا، یہ بھی وجہ میڈیا ہے. میں بتا رہا ہوں بھائی، دلیل سے بتاؤں گا.
تو بھائی یہاں پہ مجھے 3 باتیں بتاؤ گے تو ہم آگے بیان کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اچھا یہ کوئی دھمکی نہیں ہے استغفر اللہ, مطلب ہماری کیپیسٹی جتنی ہے بھائی اتنی دینا چاہیے نا, اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے. کون بتائے گا بھائی؟ علم والا, کوئی دین والا شخص. 3 باتیں جی. نہیں آپ نہیں, کوئی اور عام بندہ بتائے. جی کون بتائے؟ 100 روپیہ کٹو یار, ایویں نہیں دسنا سی. بابا بکھاؤ سانو. نہیں دوں گا 100 روپے یار واقعی. کون بتائے گا بھائی 100 روپیہ دوں گا؟ 3 باتیں کون سی کی ہیں ہم نے؟ عید مبارک والا نہیں ہے, 100 روپیہ. جی 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 نہیں دوسرا پوائنٹ تو یہ نہیں ہے. سوری یار تھوڑا اونچا بولو. جو دیکھو گے وہی حقیقت بن گئی. جزاک اللہ. تکبیر. یہ بھائی کو دیں تکبیر. ساروں کی لاج رکھ لی بھائی اس نے. تو ہم نے 3 پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ دیکھیں میرے بھائی, اصل میں نا بہت سارے نوجوان اس بات سے غصہ کر جاتے ہیں, مولوی آپ ہی موبائل استعمال کرتے سانو کہندا ہے, ابو آپ موبائل استعمال کرتے سانو کہندا ہے. تو ان کو لگتا ہے جب تسی کر دے تو اسی کیوں نہیں کر سکتے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. میں ایسے کر کے بیٹھا ہوں نا, ایسے کر کے, اور میں بچے کہتا ہوں بچے ایسے نہیں بیٹھتے, اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ میں ایسے بیٹھا ہوں. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں. بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. بچے کہاں سے سنتے ہیں بھائی؟ آپ کہاں سے سنتے ہیں؟ تو بچے کہاں سے سنتے ہیں؟ بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. جو دیکھتے ہیں نا وہ زیادہ بڑا سچ ہوتا ہے اس سے جو سنتے ہیں. مولوی صاحب یہ حدیث بتاتے ہیں 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ بولو میں کس کے لیے دعا کرتا ہے 70,000 فرشتے؟ بیمار کی. لیکن مولوی صاحب 4 بندے لے کے کبھی کسی کے گھر عیادت کرنے گئے؟ یہ حدیث سمجھ نہیں آتی بندوں کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ گھر ختم بات. لوگوں کو عمل سمجھ آتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں صفائی ہونی چاہیے, لیکن مولوی صاحب جھاڑو پکڑ کے دوسروں کے ساتھ صفائی نہیں کرتے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا بات. نبی کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لوگوں نے ایک پتھر باندھا تو نبی نے سارے بندے اٹا لا رہے ہیں مسجد کے اندر, تو نبی بھی بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں. جو عام اٹھا رہے ہیں رسول اللہ اس سے بھاری اٹھا رہے ہیں, کیونکہ جو رسول اللہ منگواتے تھے نا لوگوں سے, یہ مانو پہلے خود کرتے تھے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب نوجوانوں کی ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ آپ ہی یہ سارے موبائل استعمال کرتے ہیں, آپ ہی میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں, آپوں کا ساروں کا فیس بک پیج بناؤ, سانو کی کہتے ہیں نہ کرو. میرے بھائی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ موبائل استعمال کریں یا نہ کریں, اصل مسئلہ ہے توازن کا. سارے بھائی بولیں چوتھا پوائنٹ کیا اصل مسئلہ کیا ہے؟ بھائی بولیں سارے اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس امت کو کیا بنایا ہے؟ امتوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ امت کون سی امت ہے؟ درمیان والی امت ہے. نہ یہ ایک طرف گرتی ہے نہ یہ دوسری طرف گرتی ہے. کہاں پہ رہتی ہے؟ درمیان میں رہتی ہے. ہر وقت موبائل استعمال کرنا یہ غلط ہے. ہر وقت کھانا کھانا وہ بھی غلط ہے. ہر وقت عبادتیں کرنا وہ بھی غلط ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہر وقت یہ بندہ عبادتیں کر رہا ہے, مسجد میں پڑا ہوا ہے, نہ بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے, نہ بچوں کے حقوق پورے کر رہا ہے, نہ ملک کے ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے حقوق پورے کر رہا ہے, او بھائی یہ گندا آدمی ہے, یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابہ آئے کیا کہنے لگے؟ ساری رات نمازیں پڑھوں گا, ساری زندگی روزے رکھوں گا, شادی نہیں کروں گا تاکہ عبادت. آپ نے کہا ایک کام صحیح, یہ کام صحیح نہیں ہے. کسی بھی چیز کی زیادتی وہ اچھی چیز ہے. بولیں بھائی, یہ اصل مسئلہ ہے. یقین جانے میرے بھائی آج کی دنیا کا اصل مسئلہ توازن ہے. تو اگر ایک مولوی صاحب ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن پہ کیا چھا رہا جاتا ہے؟ حلال حرام حلال حرام حلال حرام. اس کو کھیلنا ہی نہیں آتا. یار گھوڑا بن, گھوڑا وڈا وڈا عالم ہو لیکن گھوڑا بنے, بچہ ہوتے پائے تھے گھوڑا بن کے ٹورے سارے ہیں سامنے, وہ ٹور ہی نہیں سکتا. آپ چرا کے دکھاؤ, کیونکہ اس نے اپنے اوپر کیا سوار کیا؟ میں بڑی توپ ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ وہ بولو بھائی کس نے کہا ہے کہ تیری ساری زندگی کی باتیں قبول ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ بولو بھائی کس نے کہا ہے؟ یہ تو نہیں کہا ہے بھائی,
کیونکہ کسی کا پتہ نہیں ہے کہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا میرے بھائی. تو جیسا یہ اچھی بات ہے ویسے ہی بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی نبی کی سنت ہے. بیوی کے ساتھ برتن دھونا بھی سنت ہے. گھر میں کبھی کبھی پوچھا دے دینا مہینے میں ایک دفعہ. اے نہیں ہوں میں باہر بھی کام کرا گھر بھی کام کرا, نہیں, مہینے میں ایک دفعہ گھر کا پوچھا دے دینا. گند کس نے پایا ہوا ہے؟ آپ کا گند ہے. لیٹرین صاف کرو. یہ توازن رکھنا اصل کام ہے. لیکن ہمیں کیا لگتا ہے ساڈی بڈھی نو شکایت ہی بڑی ہے, بس آپ تہجد پڑھی دی ہے, دعاواں کری دی نے, سارا کچھ کرو, شکایت ہی بڑی ہے. او بھائی تو صرف دین دا ہو کے رہ گیا, وہ شکایت ہے انہوں, تمہیں گھر کا پتہ ہی نہیں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے یقین کرے ایک بندے کو میں نے گھر بلایا, میرا اتنا سکا دوست ہے, اچھا آدمی ہے, اس کے گھر والے اچھے آدمی ہیں, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے میرے پاس گھر والوں کے لیے ٹائم, 3-4 لاکھ روپے کما رہا ہے ماشاء اللہ. ایک دن میں نے اسے بلایا, میں نے کہا یار تیرے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کہتا نہیں. میں نے کہا وہ ملک ہے جڑا اندر نال جا کے روٹی کھا کے آਉਂدا ہے ہفتے 2 باری؟ کہنا آਉਂدا. میں کہا بڈھی وڈی ہے کہ ملک وڈا ہے؟ بولے بھائی بڈھی وڈی کہ ملک وڈا ہے؟ ملک اس کا دوست ہے. بولے بھائی بڈھی وڈی ہے کہ ملک وڈا ہے؟ جنہیں تہاڈے 4 بچے جمے نے وہ وڈی ہے یا ملک وڈا ہے؟ بڈھی وڈی ہے نا. میں کہا یار پہلے حق تو بولو. ان دے واسطے ٹائم نہیں ہے, اور اس بندے کے لیے ٹائم ہے جس کو ٹکے کا فرق نہیں پڑتا تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, ٹکے کا فرق نہیں پڑتا تیرے بچے گمراہ ہو رہے ہیں یا ہدایت پر, ٹکے کا فرق نہیں پڑتا. تیری بڈھی کو پڑتا ہے لیکن اس کو کبھی کھانے پہ لے کے گیا؟ میں نے کہا تیری بیوی کو, کیونکہ میری بیوی کی وہ دوست تھی, مجھے اس پہ رحم آیا. ان کے گھر والوں, بچے میری نظروں کے سامنے خراب ہو رہے ہیں یار, گندے گندے گانے گاتے ہیں. ان کا بچہ حفظ میں بیسٹ آدمی ہے اور ابا اس پہ مطمئن ہے, لیکن گانا. میں نے کہا بچہ گانا کب گاتا ہے؟ بولو بھائی بچہ گانا کب گاتا ہے؟ نہیں, جب اس کو یاد ہو جاتا ہے. یعنی اتنا سنا اس نے کہ اس کو وہ گانا, یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے میرے بھائی, یاد ہو کیا وہ, اور گندا گانا ہے وہ اچھا گانا. میں او کی گا رہا بھائی, خدا دا خوف کر, پہلے پتہ تے کر لینا مطلب کی یہ. میں نے کہا تجھے ان باتوں کا پتہ ہے؟ اب ہم نے اس کی بیگم کو تکے سے گھر سے نکالا. میری وائف اس کو کہیں پہ لے گئی تاکہ اس کو تھوڑا سا فریش کریں. یقین جانے وہ ساری فریشنس کے بعد اس نے میری بیوی کو گلے لگا کے رونے لگ گئی. بڑی مدت کے بعد محسوس کیا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں, نہیں تو میں تو گدھی ہوں, گدھی. اللہ میاں کی گائے ہوں بھائی. رسول اللہ ریس لگا رہے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ, اور بولو رسول اللہ اپنی بیگم کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں. کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی وائف سے ریس لگائی؟ ہاتھ کھڑا کریں. میں نے لگائی الحمدللہ, ٹھیک ہے. کتنے بھائی جنہوں نے اپنی بیگم سے ریس لگائی ہے؟ 1 بھائی, 2, کھڑا کر کے رکھو یار, ماشاءاللہ 2 ہی تو جوان ہیں, کھڑا رکھو. 2 بھائی, اور 3, 4, 5. یہ جتنے بھائی ہیں میرے بھائی اہل حدیث تسی تدو بنو گے جب معاملات میں بھی اہل حدیث بنو گے. رفع دین صرف اہل حدیث نہیں ہوتا, اچھی امین کہنا صرف اہل حدیث نہیں ہوتا, پیرن مال کی ہڈیاں پاڑ دینا صرف اہل حدیث نہیں ہوتا میرے بھائی. معاملے میں کون اہل حدیث بنے گا؟ اب یہ رسول اللہ کی بات سن لو. ہم جب کہیں نا بچوں کے ساتھ کھیڈا کرو, کچھ یہ کیا کرو, کہنا سا جان دو پیو دا روب ہوتا. کیا کہتے ہیں بھی آگے سے, خاص طور پہ ساڑھے جو دیسی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں زیادہ, ابے کا کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہمارے نبی کا روب نہیں تھا. بولو رسول اللہ کا روب نہیں تھا. کائنات میں ایسا مرد نہیں پیدا ہوا جو اللہ نے رسول اللہ کو مردانگی عطا کی تھی. ایسا کوئی رجل نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل تھے. اور بچوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پیار کر رہے ہیں. بدو آیا ہے اور کیا کہتے ہیں, اللہ کی قسم 10 بچے ہیں لیکن آج تک اسی اے حرکت کی تھی. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یعنی فخر سے بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے, یعنی ہمارا بڑا روب ہے, ساڑی مچھ بڑی اونچی ہے, ساڑی پگ دا کلچا بڑا اونچا ہے, اس لیے ہم ایسے کام, یہ تو عورتوں کے کام ہیں. آپ نے صرف ایک جملہ کہا ہے, تیرے اندر سے اللہ نے رحم کو چھین لیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اس کے اندر رحم نام کی چیز, کس کے اندر رحم ہوتا ہے؟ جس پہ اللہ کا عذاب ہو, جس پہ اللہ کی رحمت ہو. بولو بھائی کس کے اندر رحم ہوتا ہے؟ آپ کو تو 300 لڑکیوں نے بھاگ کے اسلام آباد میں 1 مہینے میں شادی کی ہے. کتنے؟ اس میں سے بہت زیادہ نقاب ہے, دستانے پہنتی ہیں, دستانے بھاگ کے شادی کیا انہوں نے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے ابے نے یا اس کی ماں نے اس کو وہ کمنٹ نہیں کیا جو ایک غیر لڑکے نے اس پہ کمنٹ پاس کر دیا. بس وہ توجہ باپ نے نہیں دی, ماں نے نہیں دی, جو کسی چوک میں 4 گھنٹے کھڑا ہو کے اس کے صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے تیار ہے نا. وہ کیا سمجھتی ہے, ایسا تو میری ماں نے کبھی نہیں کیا یار, ایسا تو میرے باپ نے کبھی نہیں کیا. باپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں جس کے ساتھ 25 سال گزارے ہیں اس نے.
میرا صرف ایک سوال ہوتا ہے، آپ صاحب کچھ سمجھاؤ انہوں، ہر وقت موبائل چ لگے رہتا ہے. میں کہتا چلو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، پھر کیا کرے، چھوڑ دیا میں، اب کیا کروں، فارغ ہوں نا بھائی، میں ہوم ورک کر لیا ہے، کام کر لیا ہے، قرآن سنا دیا، اب میں کیا کروں، یہ بیٹھا ہوں بس ایسے بیٹھا رہوں 4 گھنٹے. بولے بھائی یہ حل ہے؟ وہ بولو نا یار. میں کہ انہوں کھیڈن دے ہو، کہتے ہیں بندے بڑے بدتمیز ہیں، لڑکے بڑے بدتمیز ہیں. میں کہتا ہوں آپ کھیل لو. اور لڑکیاں ہوتی ہیں نا، عورتیں، وہ ایسے آ کے چنی کر کہتے ہیں ہائے اسی کھیڈتے چنگی لگتی ہیں. وہ میں پتر ہے تہاڈا بھائی، وہ بیٹی ہے آپ کی، کیا کر رہے ہو یار، بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو یار. وہ کہتے ہیں مجھے آتا نہیں ہے، انہوں نے بڑا ہوتا ہے. مجھے اپنی ماں کی بچپن کی سب سے بڑی جو چیز یاد ہے، میری ماں نے ہمارے ساتھ پٹھو گرم کھیلا تھا. کیا کھیلا تھا بھائی؟ ایک دن کھیلا تھا، پٹھو گرم کھیلا تھا. اللہ کی قسم آج تک یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے، وہ وقت یاد ہے، وہ سب کچھ یاد ہے. یہ بچوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں چیزیں. معذرت کے لفظ، یہ جملہ مشکل جملہ ہے. اس وقت اس کا سب سے اچھا باپ یہ ہے، اس وقت ہماری سب سے اچھی ماں یہ ہے، کیونکہ یہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے. یہ ٹائم اچھا بتاتا ہے، یہ مجھے خوش بھی کرتا ہے، یہ مجھے اداس بھی کرتا ہے، یہ میرے آنسو بھی دیکھتا ہے، یہ میری چاہت بھی دیکھتا ہے. کوئی دیکھنے والا؟ اور بولو نا یار. آپ لے آؤ تو وہ چھوڑ دے گا. سمپل. تعلق پیدا کرے میرے بھائی، تعلق. جب یہ تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یہ سب کچھ کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. تو اصل چیز ہے میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں آپ کو نہیں کرنے دیتے. اصل چیز ہے توازن. اور توازن میں میرے بھائی آپ کے دوست یار بھی آتے ہیں، آپ کی صحت بھی آتی ہے، آپ کا پڑھائی بھی آتی ہے، آپ کا گھر بھی آتا ہے. آپ ان سب کو ٹائم دے رہے ہیں تو کسی کو کوئی مسئلہ، اب آپ کہتے ہیں کہ گندا استعمال کر رہا ہے، تو بھائی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھا استعمال کر لو. اب تو موبائل ایپ آ گئی ہیں کہ آپ کے بچے کا اور آپ کا موبائل ایک ہی جگہ پہ شامل ہو سکتا ہے. یعنی آپ کے بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سیکھ لو یار، کوئی بات نہیں، جہاں پہ اتنا کچھ سیکھا یہ بھی سیکھ لو. 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے. ایک ایپ ہوتی ہے، آپ کے موبائل اس کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے آپ کو بولیں بھائی. اور جیسے کچھ غلط کرے چپیڑ، کیا خیال ہے؟ جیسے کچھ غلط کرے چپیڑ آنی چاہیے تھی؟ بولو بھائی. نہیں میرے بھائی، اس کو بٹھانا یہ غلط کیوں ہے، اس کا دیکھنا غلط کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو نقصان کیا ہے. چپیڑ کیا ہوتی ہے؟ جب چپیڑ ہوگی تو وہ چھوڑ دے گا، جب چپیڑ نہیں ہوگی تو وہ رضائی میں گھس کے کیا کرے گا، پھر دیکھ لے گا. چپیڑ حل نہیں ہوتا ہے، سمجھانا، علم حل ہوتا ہے. آپ اس کو بتائیں اس کا یہ کیا ہے نقصان ہے اور اس کا یہ کیا ہے فائدہ. اچھا وہ پھر بھی ہو سکتا کر دے، پھر دوبارہ بیٹھ کے سمجھائیں. کم از کم مسلمانوں کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، 3 دفعہ تو میرے بھائی پورا کریں. ہمارے ایک سیلز مین تھے، بڑی کمال بات ہے، سیلز مین تھا میں، اس نے مجھے ایک بڑی کمال بات، میں نے کہا 3 دفعہ گیا ہوں، وہ میرے سے مال نہیں خرید رہے. کہتے آپ صاحب کعبے دے 7 چکر نہ لائیے تو رب نہیں مانتا. تو کم از کم تو 7 باری ضرور جانا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. اس نے کہا 7 چکر لگے تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے. تو کم از کم آپ 7 چکر، یہ نہیں مطلب یہ عبادت ہے، مطلب یہ ہے کہ 7 دفعہ کم از کم آپ ضرور جاؤ. میرا تجربہ کہتا ہے بندہ مان جاتا ہے، بندہ کو آرڈر دے، اور وہ ہوا. یعنی 7 چکر سے پہلے وہ معاملہ ہو جاتا ہے. آپ بچے کو 7 غلطیوں کی اجازت دے دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو مرضی کرتا رہے، آپ اجازت نہ دیں وہ تو پھر بھی کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں محبت سے، متھے دے وٹ نہیں، ٹھڈ چو وٹ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، حافظ صاحب تانوں لگتا ہے حدیث تسی پوری پڑھی نہیں. حدیث کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا اے نماز نہ پڑھے انہوں کٹو. بھائی ہمارے نبی نے فرمایا، بولو نا یار، نہیں بولنا. تکبیر. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ کہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہو پیار کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہو پیار سمجھانا ہے. یہ بڑی ڈینجرس بات ہوتی ہے کیونکہ اس کا مزاج ہوتا ہے مار دھاڑ والا. یہ حدیث بھی صرف مار دھاڑ والا ہی پڑھتا ہے. حدیث مکمل نہیں پڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہنا شروع کرنا ہے. شروع یعنی کہ 7 سال تک صرف دکھانا ہے اسے. یقین جانے ایک بندہ آیا 4 سال کا بچہ اندر دم کرو کی ہوا ہے نماز نہیں پڑھتا. میں کہا نہ اللہ کو مسئلہ نہ اللہ کے نبی کو مسئلہ، جنتی بچہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ بھائی؟ تجھے بڑی آخر آئی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی مجھے یہ بندہ جو نمازی ہو جائے. ابھی تو فرض کیا کہنا بھی شروع نہیں کرنا. اس کو کہنا بھی شروع کب سے کرنا ہے؟ 7 سال تک صرف دکھانا ہے کہ میرا ابا صبح صبح اٹھ کے کدھر جاتا ہے.
میرا ابا یہ ہاتھ منہ دھو کے کیا کرتا ہے؟ 7 سال صرف دکھانا ہے، 7 سال سے جو آپ نے دکھایا ہوتا ہے نا وہ بتانا ہے کہ یہ میں کیا دکھا رہا تھا تجھے، اور 3 سال تک متھے تے وٹ، ٹھڈ چ وٹ، 3 سال تک غصہ، میں تو صرف 7 بار کہہ رہا ہوں، 3 سال تک غصہ نہیں کرنا، 3 سال بعد بھی نہیں پڑتا، اے واقعی شیطان ہے، انہوں کٹو پھڑ کے۔ اور ایسا بچہ یار مجھے دکھاؤ کون سا ہے؟ کچھ 100 میں سے ایک ہی نکلے گا بھائی، اور وہ بھی مشکل ہی ہے۔ آج کے دور میں اتنی محبت، اتنا زیادہ مواد، اتنا اچھا کھانے، اتنے اچھے نماز، سب کچھ اچھا سسٹم ہے، پھر بھی وہ 3 سال کی محبت کے بعد نہ پڑے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ہم 4 سال کے بچے کو مسجدوں میں مار رہے ہوتے ہیں، 6 سال کے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، تو تعلق نہیں بنتا میرے بھائی، پھر وہ ایسی چیزوں سے تعلق بناتے ہیں۔ آخری بات ہے میرے بھائی، پھر بات ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ 10 پوائنٹ تھے ویسے تو، لیکن یہ آخری پوائنٹ ہے میرے بھائی۔ آن لائن جب آپ کو ڈاٹا استعمال کرتے ہیں، ایک چیز صرف آپ میں پیدا ہو جائے، یقین کریں ستے خیریں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی نئے آئیڈیا کو استعمال کرنے سے پہلے یا اس کو قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیں یہ صحیح ہے یا، بولے بھائی یہ صحیح ہے یا۔ آپ کہتے ہو صاحب جڑی ویڈیو دیکھو میں چیک کرتا پھر، نہیں، جیڑی ویڈیو نہیں، جو آپ کی سوچ بدلنے لگ جائے، یعنی آپ کو ایت میں پہلی باری سنے ہیں، یہ تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے، یہ جو پہلی دفعہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، اس چیز کے بارے میں خاص طور پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو عام مثال دیتا ہوں، آپ نون لیگی ہو، جدی پشتی نون لیگ کے ہو، ایک دم سے آپ کو پتہ چلا نون لیگ فارغ ہے، اور میں نے نون لیگ کو ووٹ چھوڑ کے کس کو دینا ہے؟ کسی اور جماعت کو دینا ہے، یہ جو آپ شفٹ مارنے لگے انہیں ایک دفعہ تحقیق کرنا۔ اسی طرح آپ میرے بھائی اہل حدیث ہو اور آپ کسی شیعہ کے منہ سے کوئی ایسی بات سنتے جو صحابہ کے بارے میں بخاری سے دکھا رہا ہے، آپ نے بخاری کھول کے دیکھی وہ واقعی بات لکھی ہوئی ہے، اب یہ آپ کی صحابہ کے بارے میں سوچ کیا کر رہی ہے؟ بدل رہی ہے، اس کے بارے میں ایک دفعہ کیا کر لو، بس ہر چیز کے بارے میں نہیں، خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں جو آپ کی تھوڑی سوچ کیا کرنے لگ جائے۔ بولو بھائی اسی تھی آج تک آئی سنے اسی، ہاں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کر لو، یہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی میڈیا، کوئی مائی کا لال آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو قابو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے بھائی 2-4 چیزیں دکھا کے آپ کے ذہن پہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر وہ اپنا پتلا بنا لیتے ہیں آپ کو، جیسے وہ کہتے ہیں آپ ویسے ہی، آپ ابے سے لڑ پڑتے ہیں، ماں سے لڑ پڑتے ہیں، معاشرے سے لڑ پڑتے ہیں، سب سے، حالانکہ وہ آدھا سچ ہوتا ہے، وہ پورا سچ۔ اب رسول اللہ کی حدیث سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک حدیث میڈیا پہ چشمہ کر دینا، سارے خبروں والے چینل بند ہو جائیں گے، یقین جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے آدمی کی سب سے بڑی نشانی، یعنی جھوٹے آدمی کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی بات، بولے بھائی سنی سنائی بات، یہ 10 بندوں کو شیئر کرو کیا ہوگا؟ نوکری ملے گی، 50 سال تو شیئر کرتا ہے کچھ نہیں لبھا ہے۔ اب یہ جو تُو نے آگے شیئر کر دیا بغیر تحقیق کیے، یہ جو تُو نے کسی کو کہہ دیا کشمیر ویچ چھڑیا و صاحب، میں تنوں دس رہا انہوں نے کشمیر ویچ چھڑیا، اچھا خاصا ملک سے محبت کرنے والا تھا، ملک کے لیے خیر کی چاہت رکھنے والا تھا، کوئی ملک کے خلاف بولتا تھا ان کے خلاف بولتا تھا، لیکن کسی بندے کی ویڈیو دیکھ کے ملک کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ ہمیں لوڑ ہے مودی کی، وہ ہمیں لوڑ ہے مودی کی، ہمیں لوڑ ہے نتن یاہو کی، ہمیں لوڑ ہے اسرائیل کی جو ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ساڈے اپنا آدھا ملک سانو گالاں کٹ دیا کہ نہیں؟ اور بولو نا یار، آپ کا ابا، آپ کا والد، آپ کے گھر والے جو بڑے ہیں کیا وہ فرشتے ہیں؟ بولو بھائی، غلطیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے 5 نمازیں بھی نہ پڑھتے ہوں، سگریٹ بھی پیتے ہوں، گالیاں بھی دیتے ہوں، قبول ہے نا؟ اور بولو قبول ہے نا؟ کیا کرتے ہو؟ باپ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہو؟ اور بولو نا یار ایسے کرتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے تے ملک دے بارے کیوں نہیں کہندے؟ ملک ہے تو باپ ہے، ملک ہے تو آپ ہے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو پاکستانی بنایا ہے، آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا کہ میں نے پاکستانی بننا ہے، اللہ نے کہا تم نے آسٹریلیا میں پیدا نہیں ہونا، تم نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے، تم نے پنجابی ہونا ہے، تم نے راجپوت ہونا ہے۔ لیکن 2-4 ویڈیو دیکھ کے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ پورے ملک کو کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی بندہ غلط ہو سکتا ہے، کوئی فرد غلط ہو سکتا ہے، اس لیے میرے بھائی ایک دفعہ تحقیق کر لو یار، اپنے ملک کو گندا، یعنی آدھا ملک کو بددعائیں دے رہا ہے، سوچو ذرا، یعنی ہمارے ہی ملک کے لوگ ہمارے ہی ملک کو کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں لوڑ ہے دشمن کی؟ اور بولو نا یار، بجلی مہنگی ہو گئی، وہ بیڑا گرک ہوئے واپٹا لیا دا، وہ 10 روپے یونٹ اور مہنگا ہو جاتا، لو ہو گیا بیڑا گرک، تسی دعا کیتی اللہ نے قبول کر لی، یہی دعا قبول کی، یہی دعا ہے نا بھائی، بیڑا غرق ہو جائے۔ تو بیڑا غرق کا کیا مطلب ہے؟ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور ہوئے تو 10 روپے یونٹ
ہو گیا ہو گیا. تسی دعا منگی اللہ نے پوری کر لی. ہوں بندہ کہنا یا اللہ ہوں بندہ گھر پہ کے گل بھی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی اچھی دعا کر لو یار. یہ بھی تو کہہ سکتے ہو اللہ ہدایت دے ان کو, اللہ منافق لوگوں سے بابڈا پاک کر دے, منافق لوگوں سے پولیس پاک کر دے, منافق لوگوں سے عدلیہ پاک کر دے, خالص مومنین سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھر دے. یہ دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور بولو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن میڈیا کہتے دعا نہیں دینی. کیا دینی ہے؟ بد دعائیں. اور آپ کیا کرتے ہو؟ بد دعائیں دینا شروع کر دے. تھوڑی سی تحقیق کر لو یار. اگر آپ کو اتنی غلطیوں کے بعد اپنا باپ قبول ہے, اتنی غلطیوں کے بعد اپنی ماں قبول ہے, تو میرے بھائی یہ تو ملک ہے یار جن کی وجہ سے یہ سب کچھ قائم ہے. تھوڑی سی تحقیق کا جذبہ رکھیں میرے بھائی. یقین جانے یہ تھوڑے دن پہلے 5.5 لاکھ کا فراڈ ہونے لگا تھا میرے سے. اللہ کا شکر اس اصول کی وجہ سے بچ گیا. تو میرا دوست ہے, وہ عدنان ہے, پیرس میں ہوتا ہے, دوست ہے, اس کی آئی ڈی ہے, اور اس کی آئی ڈی میں میرے دوست بھی ہیں فیس بک کے اوپر, اور مجھے لگا یہ میرا ہی دوست ہے. اور اس نے مجھے بڑے لمبے میسج, آدھے گھنٹے ہماری بات ہوتی رہی, اس کو پیسے چاہیے تھے, اور وہ کیا کہتا تھا کل میرے پیسے پہنچیں گے تیرے اکاؤنٹ میں, ویسٹرن یونین, اس کی رسید بھیجی یار اس نے مجھے, اوریجنل رسید, اوریجنل, کہ یار کل میرے پیسے پہنچ جائیں گے, اگر آج میں نے ایجنٹ کو پیسے نہ دیے تو میں ڈپورٹ ہو جاؤں گا, پاکستان آ جاؤں گا. اچھا میں مان گیا. میں نے اپنے دوست کو کہا, میں کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, میرے کل آ رہے ہیں پیسے میرے اکاؤنٹ میں, تو تم کیا کرو 5.5 لاکھ اس کو. اس نے کہا آواز صاحب تو 5.5 نہیں, چلے 50 بھی وہ کہ بھیج دیں گے, لیکن اینج تو بڑی فراڈ ہو چکے ہے. میں کہا یار دوست ہے میرا, وہ دوست پاویں تڑا بھرا ہی کیوں نہ ہوئے, آپ صاحب ایسے آ لین دے تسی, کوئی گل نہیں, ہم پھر بھیج دیں گے. تو مجھے شک گزرا. اب یہ ہوتی ہے تھوڑا سا تحقیق کر لو. تو میں نے دوست کو فون کیا جو پیرس میں ہے, میں نے کہا عدنان صاحب کیا حال ہے جناب, کوئی لفٹ ہی نہیں یار, تو کنے پیسے چاہیے دینے؟ کہتے کہڑے پیسے؟ میں کہا یار تو ابھی کہہ رہا 5.5 لاکھ چاہیے جینڈ. وہ کہتا بھائی میں نے کوئی فون نہیں کیا, نہ تجھے میسج کیا. میں نے اس کو آئی ڈی دکھائی, میں نے کہا بھائی یہ تیرا میسج ہے, تیرا سب کچھ. کہتا یہ میری آئی ڈی ہے ہی نہیں, یہ میرا سب کچھ ہے ہی نہیں ہے, یہ میں نہیں ہوں. اور وہ ہم 15-20 منٹ اس کی وہ حیران ہوتے رہے یار لوگ کس لیول پہ. اس نے مجھے فالو کیا, اس نے چیک کیا یہ میرے بچپن کا دوست ہے, اس نے چیک کیا کہ اس کو 4-5 دوست یہاں پہ ساتھ ہوں گے تو اس کو یقین آئے گا کہ یہ میرا وہی دوست ہے جو میرے پنڈ کا ہے. پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پیرس ہوتا ہے, پھر اس نے یہ بھی جانا کہ اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی پوسٹ اس نے لگائی ہو کہ میرا مسئلہ چل رہا ہے دعا کر دیں. یہ سارا ڈیٹا یار اس نے اکٹھا کیا صرف مجھے کیا کرنے کے لیے. سبحان اللہ. اگر تحقیق والا رویہ نہ ہو میرے بھائی ایسے تو برباد ہو جاؤں گے. اور کتنے لوگ ہو رہے ہیں برباد. وہ آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ کا جائز والا اکاؤنٹ جائز کیش بند ہو جائے گا, آپ صرف ہمیں یہ بتا دو, اور جو جائز کیش ہوتی ہے سارے پیسے نکال لیتے ہیں. تو جب تک آپ کا یہ رویہ نہیں ہوگا تحقیق والا, کہ جب بھی میری کوئی ایسی سوچ ہو یار حیرانگی ہوئی یار مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے, ایک بار اس کی کیا کر لیں میرے بھائی, تحقیق کر لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سوشل میڈیا کو رحمت بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی زحمت سے بچائے. اگر آپ میرے بھائی لا علم ہیں, اگر آپ کو اویئرنیس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے, تو میرے بھائی کوشش کریں جتنے زیادہ ہو سکیں, جو باہر کی کمپنی ہوتی ہے نا, میرے باہر کی صحبت ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں. اس لیے مسجد کے اندر میرے بھائی نوجوانوں کا کلب ہونا یہ تقریباً فرض ہو چکا ہے, کہ مسجد میں نوجوانوں کیا ہونا چاہیے میرے بھائی, کلب ہونا چاہیے. وہ ایسے درس نہ ہو تھوڑی کرسیاں رکھ دیا جائیں, سمجھ رہے ہیں, پیچھے تھوڑا سا بوفے سے سینڈوچ وغیرہ ان کے لیے رکھ دیے جائیں, سوال جواب ہوا کرے ان کے ساتھ, بات چیت ہوا کرے. ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایک طرف لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کرکٹ کھلا رہے ہیں ہم ان کو, کبھی ہم سوئمنگ پول کے لیے لے کے جا رہے ہیں. یہ ماحول آپ کو مسجد میں دینا پڑے گا, یعنی کہ جو کچھ تجھے چاہیے نا وہ ہم تجھے سب کچھ دیں گے, جس کی وجہ سے صحبت شارٹیسٹ ترین طریقہ ہے میرے بھائی, مختصر ترین طریقہ زندگی بدلنے کا, اچھی صحبت. اور میرے بھائی جیسی بھی ہے نا ملنی آپ کو مسجد سے ہی ہے. اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں دوست بناؤ تو فجریہ, بھائی دوست بناؤ تو عام والا فجریہ نہیں, جو فجر پڑھتا ہے. نوجوان ہو فجر والی پڑھنے والا بندہ جو ہے نا, کیونکہ یہ منافق نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس پہ فجر اور عشاء بھاری ہے یہ بندہ کون ہے, منافق آدمی ہے. جو فجر پڑھ رہا ہے یہ پہلی جنگ جیت رہا ہے, جادو سے پاک ہو کے جیت رہا ہے, کیونکہ شیطان رات کو جادو کرتا ہے. یہاں سے شروعات کرو اپنی دوستی کی, یہاں سے تعلق کی شروعات کرو. یہ آپ سے محبت اس لیے نہیں کرے گا میرے بھائی جیب گرم تو ہم نرم, یہ محبت اس لیے نہیں کرے گا تو چٹا ہے تو گورا ہے, تو بڑا ہے تو چھوٹا ہے, تو امیر ہے غریب ہے. یہ محبت کرے گا یہ نماز پڑھتا ہے, محبت کرے گا یہ مسجد آتا ہے. میرے بھائی آپ اچھی صحبت اختیار کریں, اکثر آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اس لیے ہمارے شیخ کہا کرتے تھے تم مجھے بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، میں تمہیں بتا دوں تمہاری آخرت کیسی ہوگی. سبحان اللہ. تم مجھے بتاؤ تمہارا دوست کون ہے، میں تمہیں بتا دوں تمہاری آخرت کیسی ہوگی. جو 100 قتل کرنے والا تھا کیا کہا تھا مولوی صاحب نے اسے؟ بولے بھائی کیا کہا تھا مولوی صاحب نے اسے؟ صحبت بدلو. کیا کہو؟ یعنی توبہ قبول ہوگی لیکن یہ صحبت کیا کرو، بدل دو. ابھی اس نے بدلنا شروع کیا، پہنچا ایک ایسا بندہ 100 قتل کرنے کے باوجود کوئی عمل رجسٹر میں نہیں ہے، پھر بھی جنت میں چلا گیا. کوئی عمل نہیں ہے بھائی. تبھی تو 2 فرشتے آ گئے، کہنے لگے میں جہنم لے کے جاؤں گا کیونکہ کوئی عمل. جنت والے کہتے لے کے جاؤں کیونکہ اس نے توبہ کر لی اور یہ چل پڑا ہے. اللہ نے صرف صحبت اختیار کرنے کی نیت اور عمل کی بنیاد پہ اس کو جنت بھیج دیا. سوچو جو اچھی صحبت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے صحبت سے لفظ نکلا صحابہ. سمجھ رہے ہیں؟ نبی کے صحابہ اصل میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ نبی کی، جس نے نبی کی صحبت نہیں پائی وہ صحابی نہیں ہے. جس نے نبی کو ایمان میں نہیں دیکھا، وہ نبی سے نہیں ملا، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھا، وہ صحابی نہیں ہے. صحبت میرے بھائی یہ سوشل میڈیا نے اس کو بھی خراب کر دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں یار 4 مہینے ہو گئے کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملنے کا سین بنا، وہ کوئی نہیں آ صاحب واٹس ایپ تے گل کر لیں گے، وہ کوئی نہیں آ صاحب اسکیپ چیٹ کر لیں گے. یعنی ویڈیو بھی آ جاتی ہے، سارا کچھ آ جاتا ہے. ہونے میرے بھائی جو آن لائن سین ہوتا ہے اور جو آف لائن سین ہوتا ہے اصل والا حقیقت والا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا. حلیب کا دودھ اور ماں کا دودھ کبھی برابر، ماں اور استاد کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو آپ جپھی ڈالتے ہیں نا اور چھوتے ہیں انسان کو، یہ اور سارا دن آپ انٹرنیٹ پہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ کے 100 لاکھ میرے بھائی کروڑ دوست ہیں، لیکن وہ ایک دوست جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو بات کرنا پسند ہے، وہ ان ساروں پہ کیا ہوتا ہے؟ شاید افریدی کیا سارے لوگ، وہ 20-25 لاکھ جو لوگ ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے جو انٹرنیٹ پہ ہیں، وہ 2-4 دوست ہیں جن کے ساتھ وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے. سارے ایکٹر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ 2-4 ہی دوست ہوتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا. نشانی کیا ہے دوست کی؟ آخری بات، دوست کی نشانی کیا ہے؟ میرے بڑی سننے کی بات ہے، بس یہ پکی آخری بات ہے کیونکہ پتہ نہیں دوبارہ کب ملنا ہوگا. دوست وہ ایک دنیا کی نشانی بتا رہا ہوں، ایک آخرت کی. نوجوان خاص طور پہ سنیں، دوست وہ جس کو بہن کا رشتہ دینے کا دل کرے. بولو بھائی سارے جملہ بولنا ہے. دوست کون ہوتا ہے جس کو، سارے بولیں دوست کون ہے جس کو، دنیاوی والے سے بات کر رہا ہوں، جس کو بہن کا رشتہ دینے کا من کرے کہ جو فائدہ اس سے مجھے پہنچا ہے وہ فائدہ رک جائے اور ہماری دوستی کس میں بدل جائے؟ رشتہ داری میں بدل جائے. اور یقین جانے ہم نے کسی جگہ پہ بات کی، لڑکے غصہ کر گئے. یعنی اس کو صرف یہ کہہ دو نا کہ تیرے دوست کے ساتھ تیری بہن کی شادی کرنی ہے، انہوں پتہ ہے میرا یہ بندہ ایک ہی شاید ہے، یہ کیا کرتوت کرتا ہے. اور اخروی حوالے سے سب سے بڑا کیا نشانی ہے؟ وہ دوست جو قبر میں یاد آئے. دوست وہ جو، بولے بھائی دوست وہ جو تسی پھڑے جان لگے سی، قبر میں پکڑے جانے لگے تھے، لیکن پھر پتہ چلا ایک نیکی ہے جس کی وجہ سے آپ بچ گئے. اور وہ نیکی آپ نے کس کی وجہ سے کی تھی؟ آپ سو رہے تھے، اتوار کا دن تھا، لیکن اس نے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو اٹھا کے بستر سے کدھر لے آیا؟ مسجد لے آیا. اور آپ کو وہاں سے کوئی ہدایت کی بات مل گئی اور آپ کی ساری زندگی اس نیکی کی وجہ سے آپ بچ گئے. یقین جانے حدیث ہے مومن قبر میں اس بات کو یاد کرے، کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا سکوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ سوشل میڈیا سے آپ کو چیز مل سکتی؟ یہ نہیں مل سکتی میرے بھائی. یہ ان چیزیں ملتی جن سے آپ بانٹے کھیلتے ہیں، جن سے آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، جن سے آپ ہنسی مذاق کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، جلسے میں جاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں. میرے بھائی تعلق، ساری بات کا ایک ہی لب لباب ہے. جس کا تعلق کسی انسان کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق جو موبائل ہے کمزور ہو جاتا ہے. جس کا انسانوں سے تعلق جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے نا، پھر اس کا موبائل دنیا کے ساتھ تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے اس کو کوئی اسکیپ چاہیے. ڈرگز کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ نشے کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس سے کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سے مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں چودھویں رات کا چاند. تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ایک مشق کرایا کرتے ہیں، سارے بھائی کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. کیا کہیں گے میرے بھائی؟ یہ رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو شخص جا رہا ہے مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. آپ نے فرمایا بھائی اس کو کہو جا کے مجھے کیوں کہتے ہو؟ اظہار کرنے سے محبت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. ہم نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں کہا 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، کبھی اسے نہیں کہا کہ مجھے تیرے سے بے پناہ محبت ہے. اپنے بچوں کو نہیں کہا، مر گئے وہ
باپ مر گیا. ایک لڑکے نے مجھے گلے لگا کے اس مشق کے بعد کہا میرا باپ مر گیا لیکن مجھے ساری زندگی کہنا چاہتا تھا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن اب میں کہہ سکتا. اس کا روب بھی بڑا تھا حافظ صاحب, اتنا روب تھا اس کا, کہا ہی نہیں گیا کہ میں اس کو گلے لگا کے ابو جی آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. تو اس لیے ہم یہ مشق کرواتے ہیں تاکہ آپ گھر جا کے سب سے پہلے اپنی بیگم کو کہیں. تو ایک بندہ کہنا حافظ صاحب شرم ہوندی ہے. میں کہا تسی اپنی بڈھی نو کہنا ہے یار, سبحان اللہ. اپنی وائف کو کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے جس نے آپ کے بچے پالے, جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری. تو بھائی کہیں گے جا کے انشاءاللہ, بولو بھائی کہو گے انشاءاللہ. تو ابھی ساری خواتین بھی وہ کھڑے ہو جائیں اور دائیں بائیں جو آپ کے بھائی ہیں اس کو گلے لگائیں اور کہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. لگائیں شاباش, جزاک اللہ. السلام علیکم.